بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرماتے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال آخر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، بلندتر صلوات۔ دعا گو پروردگار عالم آپ تمام احباب کا اس مقدس مجلس میں اپنی حاجتیں امیدیں آج سے لے کے زہرا کے گھرانے میں آئے ہو، مالک اللہ آپ کی تمام حاجات شریعہ کو پورا فرمائے، عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، لوائے حمد کا سایہ نصیب فرمائے، شفاعت اہل بیت سے بہرمند فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ کے قدموں میں جام شہادت نصیب فرمائے، ان بے نور آنکھوں کو یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ امام زمن نجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت۔ اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے؟ پیچھے والے بندوں تک آواز آ رہی ہے؟ جتنی ہے قبول کیجئے گا، ایک صلوات تلاوت فرما دیجئے۔ تمام تعریفیں اس ذات احدیت کے لیے کہ جس نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو جدا کیا۔ اس دن بھی ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہ لائٹ، یہ سلسلہ نہیں تھا تب بھی ذکر اہل بیت کا ہوتا تھا، یہ ذکر کبھی بھی ان چیزوں کا محتاج نہیں رہا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنے نور سے نور محمد کو جدا کیا ہے، اور اس نور مصطفیٰ کو سامنے مخاطب کر کے کہا، اے میرا نبی، میرا دل ہے میں تجھے اتنا مزمل بناؤں، اتنا مدثر بناؤں، اتنا طٰہٰ بناؤں، اتنا کامل بناؤں، اتنا اکمل بناؤں، اتنا خوبصورت بناؤں، اتنا تجھ پہ اپنے کمال کی انتہا کر دوں، تجھ پہ اپنی تخلیق کی انتہا کر دوں، اور اتنا کامل بنا دوں دنیا دیکھے تجھے مانے مجھے۔ تجھ پہ اپنی تخلیق کی انتہا کروں کہ دنیا دیکھے تجھے، اتنا بناؤں، اتنا کمال بناؤں، دنیا دیکھے تجھے مانے مجھے، دنیا دیکھے تجھے مانے مجھے، دنیا دیکھے تجھے مانے مجھے۔ اب توجہ، آپ نے مجھے ادھار دینی ہے، میں آپ کو نور مصطفیٰ کی منافع کے ساتھ لوٹا دوں گا۔ کیا کہا کہ دنیا دیکھے تجھے، اے نبی جب ہم نے تجھے کہا ہے کہ دنیا دیکھے تجھے مانے مجھے، ایسا نور تیرا بنایا، اب زمانے کو بنا، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے۔ میں اور علی ایک نور سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے۔ اے نبی تجھے ایسا بنایا ہے کہ تجھے دیکھ کے بندے مجھے مانتے ہیں، اور تیرے جیسا ایک نور ہے، تجھ جیسا ایک نور ہے، تجھ جیسا ایک نور ہے۔ زمانے میں کوئی بھی علی جیسا نہیں ہے، زمانے میں دو ہستیاں ہیں جن جیسا کوئی نہیں، نہ نبی جیسا کوئی ہے، نہ علی جیسا کوئی ہے۔ نبی علی جیسا ہے، علی نبی جیسے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے، انا و علی من نور واحد،
ایسا بنایا دنیا دیکھے اسے مانے مجھے کہہ دے جملہ آپ کے لیے تمہید مکمل ہے. پہلا جملہ آ رہا ہے دنیا دیکھے تجھے مانے مجھے علی اور میں ایک نور سے. اسی وجہ سے توجہ میری جانب کیجیے، اسی وجہ سے جب بھی میرا علی مدینے کی گلیوں سے گزرتا تھا علی کے چہرے کو دیکھ کے بے ساختہ بندے کہتے تھے اللہ اکبر. چہرہ علی کو دیکھنا بے ساختہ زبان سے نکلتا تھا اللہ اکبر. ما اشجع ھذا الفتى ما احسن ھذا الفتى. کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے کتنا خوبصورت جوان بنایا ہے. کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس نے کتنا بہادر جوان بنایا ہے. علی کے چہرے کو دیکھ کے بندوں کو اللہ یاد آتا تھا. دنیا دیکھے تجھے نہیں سمجھ سکے علی اور محمد ایک نور سے. بندوں کو علی کا چہرہ دیکھ کے دنیا دیکھے تجھے مانے مجھے. چہرہ علی کا دیکھنا بندہ علی کا چہرہ دیکھ کے رحمان یاد آتا تھا. کہتے تھے اب قرآن کی آیت اور آیت کا سہارا لیتا ہوں. قرآن کی آیت کا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، قبلہ تشریف فرمائے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. زمانے والوں ہم نے ہر امت میں ایک رسول اپنا پیغمبر بھیجا. بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت کروائے. 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے؟ اللہ کی عبادت کروانے کے لیے، اللہ منوانے کے لیے. انبیاء آئے، کسی کے 2,500 سال عمر ہے، کسی کے 1000 سال عمر ہے، کسی کی 500 سال عمر ہے، کسی کی 300 سال عمر ہے. جتنے نبی آئے ہیں سارے نبی آئے ہیں اللہ اللہ کروانے کے لیے. کسی کو اللہ اللہ کروانے کے لیے 900 سال لگے، کسی کو اللہ اللہ کروانے کے لیے 500 سال لگے، کسی کو اللہ اللہ کروانے کے لیے 300 سال لگے. اور کہاں جا کے میں تمہارے مرشد علی کی تعریف کروں؟ انبیاء وہ کام جو اپنے کردار سے لیتے تھے علی اپنے دیدار سے لے لیتا تھا. ریال انبیاء وہ کام اللہ اللہ کروانا 300 سال لگ گیا. علی کا چہرہ دیکھ کے بندوں کو اللہ یاد آتا تھا. اب جملہ وصول کیجئے گا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، کسی بندے کا ہاتھ نیچے کیا کہنے آپ کے میرے مرشد رہبر امام کائنات امام مبین علی ابن ابی طالب کے کیسا اللہ نے ہمیں علی جیسا امام دیا ہے. چہرہ اس کا دیکھو عبادت اس کی ہو جاتی ہے. چہرہ علی کا دیکھنا ہے عبادت رحمان کی ہو جاتی ہے. اچھا نجف اشرف میں قبلہ صاحب قم رہے ہیں، ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ ہم بارگاہ امیر کائنات میں ہوتے ہیں. وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک روز، تو ذہن میں عازم سفر پاکستان تھا، پاکستان آنا تھا مجالس کے سلسلے میں. تو ذہن میں خیال آیا کائنات کا امیر جا رہا ہوں، آپ کی دی ہوئی خیرات جو بھیک یہاں سے ملی ہے وہ آپ کے مومنوں تک پہنچانی ہے. کوئی ہدیہ تو بھی عطا کرنا جو آپ کے مومنوں کو جا کے سناؤں، ان کے ولائے علی میں اور اضافہ ہو جائے. میں نے زیارت کی کتاب اٹھائی، کتاب اٹھا کے میں نے ایک روایت پڑھی. وہ روایت میری طرف سے نہیں، علی کی طرف سے آپ کو تحفہ ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ چہرہ علی کی چہرہ دیکھنا، اس کا عبادت اس کی ہو جاتی ہے. کتاب اٹھائی، اس کے آخر پہ ایک روایت لکھی ہوئی تھی. روایت یہ تھی ایک بندہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اور اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، فلاں بندہ فلاں علاقے میں روم کے کسی جگہ پہ رہتا ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے اگر وہ جہان کے غریبوں میں بانٹے نا سارے غریب امیر ہو جائیں. اللہ کا رسول جلال میں آیا. اللہ کے رسول نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں رسول کائنات ہوں، میں ہدایت کا امام ہوں، اور میرے سامنے تم مال کی باتیں کر رہا ہے؟ المال ذل زائل، مال تو زائل ہونے والی چیز ہے، مال کی کیا اوقات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا کسی کے نماز کا تذکرہ کر، کسی کے بتا کون روزے کتنے رکھتا ہے، بتا تو مجھے ایسی بات بتا جو خدا کے متعلق ہو.
اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیں. فرمایا الا اخبرکم، فرماتے میں تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا سارا نامہ اعمال نہیں، سارے نامہ اعمال میں ایک نیکی ایسی ہے اگر اس نیکی کا ثواب نکال لیا جائے اور جہان کے گنہگاروں کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جائے تو اللہ جہان کے گنہگاروں کو معاف کر دے گا. نامہ اعمال میں ایک نیکی نکالنی ہے، دنیا کے گنہگاروں کے کھاتے میں ڈالنی ہے، سب کا نام اعمال اتنا ہو جائے گا اللہ سب کو معاف کر دے گا. حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہی وہ بندہ رہتا ہے؟ فرمایا ہاں، پریشانی والی بات ہی نہیں. جاؤ مسجد کے دروازے پہ، جو بندہ پہلا گزرے نا وہ وہی بندہ ہے. جاتے ہیں دیکھتے ہیں ایک انصاری صحابی گزر رہا ہوتا ہے. اب میں کسی بندے کو یہاں کہہ دوں کہ یہ بندہ ہے نا، میں لکھ کے دیتا ہوں یہ جنتی ہے، آپ نے تو پہلے آپس میں بات کرنی ہے کہ اس کے پاس ایسی کون سی چیز آئی ہے کہ اس کو جنت کی ضمانت میں دے نہیں سکتا. ویسے بات کر رہا ہوں، کہہ دوں تو سارے ایک دفعہ حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے، کہ یہ جنتی ہے. اب انہوں نے سنا نا اور پھر دیکھا کہ ہم جیسا بندہ ہے، اس نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے، بندہ ہم جیسا ہے، روز صبح اٹھنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، سارا کچھ ہمارے ساتھ کرتا ہے، نہ ہم سے بڑا نمازی ہے نہ ہم سے بڑا روزے دار ہے، اس کے لیے کون سی ایسی نیکی کر رہی؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے تیرے سارا نامہ اعمال نہیں، نامہ اعمال میں ایک نیکی ایسی ہے کہ اللہ جہان کے گناہگار بخش دے گا، اتنا ثواب ہے اس کا. پہلے خود پوچھتے ہیں بتا تیری نامہ اعمال میں کون سی ایسی نیکی ہے کہ اللہ جہان کے گناہگار معاف کر دے گا. پریشان ہوتا کہتا نہیں میرے تو ذہن میں نہیں ہے. فرمایا اچھا پھر آنا ذرا اللہ کے رسول کے پاس. یہ بھی ساتھ آتے ہیں اللہ کے رسول کی کچہری میں. یا رسول اللہ جو آپ نے بندہ بتایا تھا نا وہ یہ ہے. اللہ کے رسول نے پہلے پوچھا بتا تو نے کون سی نیکی کی ہے کہ اللہ کے ہاں تیری ایک نیکی کا اتنا ثواب ہے. کہتا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جان، آپ بتلائیے. فرمایا یہ بتا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں گھر سے نکلا تھا، بازار گیا تھا، کچھ سامان خریدنا تھا، سامان خریدا اور واپس آ رہا تھا، یہ بندے مجھے مل گئے. فرمایا اچھا یہ تو ٹھیک ہے، گھر سے جب نکلا اور بازار گیا رستے میں بھی کہیں گیا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ کہیں نہیں گیا. فرمایا پھر سوچنے لگا. ہاں فرمایا یا رسول اللہ کہیں گیا تھا. فرمایا بتا کہاں گیا تھا؟ فرمایا جب میں گھر سے نکلا بازار سامان لینے کے لیے جا رہا تھا، رستے میں مجھے علی کا گھر نظر آ گیا. رستے میں مجھے علی کا گھر نظر آ گیا. میں نے دیکھا کہ کائنات کے امیر کا گھر مجھے نظر آیا. میں نے کائنات کے امیر کے تازی آپ کی حدیث سنی تھی. آپ نے فرمایا تھا نظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں نے کہا سامان تو ویسے لینے جا رہا ہوں، کیا ہے کہ اپنی عبادت کر کے چلا جاؤں. میں نے کائنات کے امیر کا دروازہ دق الباب کیا، کائنات کے امیر باہر تشریف لیا. میں نے کہا السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے علی تجھ پر میرا سلام ہو. علی نے پلٹ کے جواب دیا وعلیک السلام یا عبداللہ، اے عبد خدا تجھ پر بھی میرا سلام ہو. میں نے علی کے چہرے کا دیدار کیا، زیارت کی، اور توجہ میری جانب رکھیے گا، علی کے چہرے کا دیدار کیا اور چلا گیا. اب اللہ کا رسول خدا فرماتے واللہ 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 مجھے اس اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے اس کی عزت کی قسم، حاضر العبادہ، یہی تیری ایک نیکی جو تو نے معرفت کے ساتھ میرے بھائی علی کے چہرے کا دیدار کیا ہے، اس کا اتنا ثواب ہے جہان کے گناہگار معاف ہو رہا ہے. جہان کے گناہگار معاف ہو کس پہ؟ چہرہ علی کے دیدار پہ. اللہ نے وہ رکھا ہے کہ اگر معرفت کے ساتھ، شرط معرفت ہے، ایسے نہیں ہے ہر کوئی، دشمن بھی علی کا چہرہ دیکھتے تھے. ایک صلوات تلاوت فرما دیجیے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اجازت ہو تو 7 احادیث آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی پڑھی جائیں. 7 احادیث پڑھنے لگا ہوں اللہ کے رسول کی. 7 احادیث ہیں. پہلی حدیث
किस किस को देखना इबादत है? फरमाया अन नजरो इलल मुसहफ इबादा, कुरान को देखना इबादत है। एक दफा इमाम हसन मुश्तबा देख कर कुरान पढ़ रहे थे, एक बंदा आया, उसने कहा मौला आप देख कर कुरान पढ़ रहे हैं? फरमाया हाँ हम देख कर कुरान पढ़ रहे। फरमाया क्यों मौला, आप तो वारिस से कुरान है, आप देख कर, इको थोड़ी कम कीजिएगा, आप देख कर कुरान क्यों पढ़ रहे? इमाम हसन मुश्तबा ने कहा इसके दो हैं, एक तो मैं कुरान की जियारत कर रहा हूं मुझे सवाब मिल रहा है, दूसरा कुरान मेरा दीदार कर रहा है, दूसरा हम कुरान नातिक हैं, कुरान हमारे भी तो जियारत कर रहा है, ये सामित है हम नातिक हैं। कुरान की तरफ देखना इबादत है। आगे दूसरी हदीस, पहली अन नजर इलल मुसहफ इबादा, अन नजर इलल काबा इबादा, काबा की तरफ देखना इबादत है। फिर फरमाया अन नजर इला अबिल इबादा, बाप के चेहरे का दीदार इबादत है। बंदे हैरान हो गए, बाप के चेहरे को देखना सवाब है। अब बंदे सोच रहे हैं जो 100 रुपया मांगने पे नहीं देता उसका चेहरा, वो पैसे दे ना दे फिर भी उसका चेहरा देखना इबादत है। हमारे यहाँ तो अब माहौल ही कुछ अलग बन गया है, वालिदैन की इज्जत की ही नहीं जाती। वालिदैन को तो अल्लाह ने कहा फला तकुल्लहुमा उफ़िन, उन्हें उफ तक ना कहो। उफ कहना क्या होता? रिवायात और अहादीस आइमा इस बात की शाहिद हैं कि जब वालिदैन माँ और बाप में से कोई तुम्हें हुक्म दे, इतना भी नहीं कह सकते अच्छा कर लेता हूं, फौरन तामील करनी वाजिब है। उफ क्या है? आपने आगे से ये भी नहीं कहना हाँ करता हूं, ना ना, जैसे वालिदैन थे फौरन तामील करने। मैं जुमला बाप के लिए कहूं, जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो हसनैन के बाबा का कैसे हो सकता है? तो अपने बाप का नहीं है, जो जिसको अपने बाप की इज्जत का नहीं पता उसको हसनैन के बाबा की इज्जत का क्या पता होगा? अजीजान मोहतरम, बाप की इज्जत वाजिब है। फरमाया बाप का चेहरा देखना इबादत है। 3 हदीस हो गई, कुरान को देखना इबादत है, काबा को देखना इबादत है। आइए अब आखिरी हदीस है नबी के, नज़र इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत है। आइए आगे 3 हदीसें और पढ़ता हूं। कुरान को देखना इबादत, मेरे नबी ने कहा था अल कुरान माअली व अली माल कुरान, अली के चेहरे की बात शुरू हुई, क्या पता 2 घंटे इसी पे गुजर जाए अली के चेहरे पे, इससे आगे बात ना बढ़ सके। फरमाया अल कुरान मा अली व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अली कुरान जैसा, जैसा कुरान तैयब है वैसा अली तैयब है, जैसा कुरान ताहिर है वैसा अली ताहिर है। जितना कुरान सैयद है उतना अली सैयद है। कुरान भी सैयद, अली भी सैयद, कुरान भी तैयब, अली भी तैयब, कुरान भी ताहिर, अली भी ताहिर है। अली कुरान जैसा है, कुरान अली जैसा है। कुरान में सूरह कौसर है, अली साकी कौसर है। कुरान में सूरह रहमान है, अली रहमान की जान है। मैं सुबह तक पढ़ता रहूं, हदीस खत्म नहीं होगी। अल्लाह कुरान में कह रहा है कुरान वो किताब है, कुरान वो किताब है ला रैब फी, जिसमें कोई शक नहीं है। पैगंबर ने फरमाया था यानी मन शक फी का फकत कफर, जो तुझ में शक करे वो काफिर हो जाता है। कुरान भी ला रैब है, अली भी ला रैब है, कुरान भी बेऐब है, अली भी बेऐब है। कुरान में भी कोई ऐब नहीं है, अली में भी कोई ऐब नहीं है। अल्लाह कुरान में कह रहा हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए, अली मुत्तकियों का इमाम है। कुरान मुत्तकियों के लिए हिदायत है, अली मुत्तकियों का इमाम है। अब जुमला सुनिएगा, कुरान की तिलावत करना इबादत है, अली अली करना इबादत है। अल्लाह कुरान में कहता है ला यमस्सहु इल्लल मुतहहरून, कुरान को नजस बंदा छू नहीं सकता, अली से हरामी बंदा मोहब्बत कर रहे हैं। कुरान, आप सलामत रहे, आप जी हैं, अल्लाह आपकी जिंदगी दराज करे। कुरान भी तैयब है, अली भी तैयब है, कुरान और अली बराबर हैं। नबी ने ऐसे नहीं कहा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सिर्फ अली के चेहरे को देखो ना, सारे सवाब मिल जाएंगे। कुरान अली जैसा, अली कुरान जैसा। आगे बढ़िएगा, क्या कहा? अन नस्र इल्लल काबा इबादा, काबा को देखना इबादत है।
पाक पैगंबर ने फरमाया था, या अली माशालो का फिन्नासे का माशालिल काबा, या अली तेरी लोगों में ऐसे मिसाल जैसे काबा की है। लोग चल के काबा के पास जाते, काबा चल के कभी किसी के पास नहीं आया। इस वजह से जुमला सुनिएगा, इस वजह से तुम्हारा हर मुर्शिद चल के अली के पास गया है। तुम्हारा हर पीर अली के दरवाजे पे मैं दिखा सकता हूं, और वो कह रहा था अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता। अली चल के किसी के पास नहीं गया। तुम्हारा हर पीर अली के दरवाजे पे दिखा सकता हूं। तो फटी से फटी रिवायत, फटी से फटी किताब में दिखा दे, अली चल के किसी के पास क्या हो। तुम्हारा एक एक बंदा खिलाफत के लिए गया है, अली खिलाफत के लिए नहीं गया। खिलाफत जब अली को पेश की गई, अली इब्न अबी तालिब ने कहा मैं तुम्हारी खिलाफत को क्या समझूं, मेरे बुझ अली के नजदीक तुम्हारी खिलाफत बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कमतर है। हर जगह पे बोला, ज़बान के साथ दिल बोला, ज़मीन वाली फलक बोला, तुम्हें कदीर पे नबी बोला, तुम्हें ईमान नारे हाज़री अली की जूती को जगह जगह पे पैबंद लगे हुए थे। अब्बास इब्ने अब्बास को करीब बुला के अली ने कहा माँ कीमत हो, अब्बास इब्ने अब्बास बता, माँ कीमत हादन्नाल, इस जूती की क्या कीमत है। फरमाया या अली अगर आपकी जूती की बात हो रही है कि ये अली की जूती है, फिर इसकी कीमत अर्श से ज्यादा है। फरमाया नहीं बाजार में इसको ले जाए, इसकी क्या कीमत लगेगी। फरमाया अगर ना बताऊं कि आपकी जूती है तो फिर तो इसे खरीदे कोई नहीं, जगह जगह पे पैवान लगे, फटी हुई जूती। अली इब्न अबी तालिब ने कहा खिलाफतुकुम इंदी अज़हदु मिन शिस्से हादन नाल, फरमाते तुम्हारी खिलाफत अली के नजदीक इस जूती के तस्मे के बराबर भी नहीं है। तुम्हारी खिलाफत अली के पास। ये सारे चल के ना खिलाफत लेके अली के दरवाजे पे आए हैं। आप जुमला आ गया है तो आपको सुना दे, तो चल के अली के पास गए हैं। अली की जब बारी, आपको पता है मिंबर के 4 जीने होते हैं, उस दौर में भी 4 जीने थे। पहला आया उसने रसूल के एहतराम में एक मिंबर का जीना छोड़ दिया, दूसरे की बारी आई उसने नबी के और पहले के एहतराम में 2 सीढ़ियां छोड़ दी, तीसरा आया उसने पहले 2 और नबी के एहतराम में 3 सीढ़ियां छोड़। बारी आ गई आपके मेरे मुर्शिद अली की, मिंबर की सीढ़ियां होगी खत्म, जमाना देख रहा था अली की बारी आ गई है। अली कहाँ बैठेगा, से अली आएगा या अली जमीन पर खुतबा देगा या अली साहिब पे खड़े होकर खुतबा देकर चला जाएगा। जमाने ने देखा मस्जिद का दरवाजा खुला या अल्लाह का दरवाजा दाखिल हुआ, मस्जिद के दरवाजे से अल्लाह का दरवाजा दाखिल हुआ। अब वो तुराब फरामा तुराब पे कदम रखते रखते सहाबा की सफों को चीरते हुए अली इब्न अबी तालिब मिंबर के करीब है। सबकी नजरें अली के ऊपर है, अली कहाँ बैठेगा, अली कहाँ बैठेगा। खुदा की इज्जत की कसम पूरा पिंडाल उठ के बिदार दे तो तुमने की दात थोड़ी है, तुम्हारे मुर्शिद का फज़ाइल बड़ा है। अली इब्न अबी तालिब आगे बढ़ी, अली इब्न अबी तालिब ने मिंबर की पहली सीढ़ी पर भी कदम रखा, मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर भी कदम रखा, मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर भी कदम रखा। वहां जाके बैठे जहां पे अल्लाह का रसूल बैठा करता था, और एक जुमला कहा। अली इब्न अबी तालिब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला इहसानिही क़द रजअल हक़्क़ु अला मकानिही। अली उस अल्लाह के उस एहसान की तारीफ करता है कि हक आज वापस अपनी जगह पे लौट आया। मिलके मिलके फिर कुछ शरारती बंदे भी तो थे, वो आपस में बात करने लगे, यहाँ वो नहीं बैठा, यहाँ वो नहीं बैठा, यहाँ वो नहीं बैठा। अली वहां बैठ गया जहां पे अल्लाह का रसूल बैठा करता था। फिर आखिर एक बंदे ने हिम्मत की, उसने कहा यार यहाँ वो नहीं बैठा, वो नहीं बैठा, आप वहां आके बैठ गए जहां पे अल्लाह का रसूल बैठा करता था। इसकी वजह क्या है? अली इब्न अबी तालिब जला रहा है, और मैं तेरी माँ तेरे गम में मातम करे, तू क्या बात कर रहा है कि अली अल्लाह का रसूल की जगह पे आ गया। तो मैं तुझे शर्म नहीं आती? ये तो लकड़ियों का ढेर है, उस दिन मर गया था जब मैं मोहरे नबूवत में सवार हुआ था।
ساسا بن سہان صحابی ہے، سارے علی کو مبارک دے رہے تھے، یا علی مبارک ہو، آپ خلیفہ بنو۔ ساسا آیا، ساسا نے کہا ہٹ جاؤ، میں نے بھی مبارک دینی ہے پر علی کو نہیں۔ آیا ہے معرفت ساسا تیری، کہا میں نے مبارک دینی ہے پر علی کو نہیں دینی۔ سارے حیران ہو گئے، سارا زمانہ علی کو مبارک دے، تو نے کس کو دینی ہے مبارک؟ ساسا پڑھتے پڑھتے جاتا ہے منبر کے قریب، جا کے منبر کو پکڑ کے کہتا ہے منبر تجھے مبارک ہو، تیرے حصے میں علی آیا۔ ساسا کی معرفت دیکھیے گا، تجھے مبارک ہو اے منبر، تیرے حصے تیرے مقدر جا گئے ہیں کہ تیرے حصے میں علی آ گیا ہے۔ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، موضوع سے متصل ہے۔ قرآن کو علی قرآن جیسا، کعبہ علی کعبہ جیسا۔ آخری حدیث میں نے پڑھی تھی النظر الی ابن عبادہ، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نبی نے فرمایا تھا یا علی تیرا میری امت پہ وہی حق ہے جو ایک باپ کا بیٹے کے اوپر ہوتا ہے۔ اب جو علی کے ذکر سے جلتا ہے گلا نہ کیا کرو، وہ حلالی ہوتا تو اب نبی نے کہا تھا علی باپ ہے، علی ابن ابی طالب کو خدا نے، یہ دیکھیے علی قرآن جیسا، علی کعبے جیسا، علی باپ کی جگہ پہ خود علی ہے، چاروں ہیں۔ کیا کہنے آپ کے، اللہ نے مرشد ایک دیا ہے، چہرہ اس کا دیکھنا ہے، ثواب سارے مل جانے ہیں، سارے ثواب مل جانے، قرآن والا ثواب بھی مل جائے گا، کعبے والا ثواب بھی مل جائے گا، باپ والا ثواب بھی اور علی والا ثواب بھی۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب جس کا چہرہ عبادت ہے۔ پھر ایک اور حدیث فرماؤ، یا رسول اللہ ہم تو علی کا زمانہ درک نہیں کر سکے، اب ہم کیا کریں؟ ہمیں پریشان ہونے والی بات ہی نہیں ہے۔ فرمایا ذکر علی عبادہ، علی علی کرنا عبادت ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا ان ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، کیونکہ علی کا ذکر نہیں میرا ذکر ہے، میرا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر عبادت ہوا کرتا ہے۔ ایک بندہ چھٹے مولا کے پاس آیا، امام جعفر صادق کے پاس، امام کے پاس آ کے کہنے لگا مولا میں اس محلے گیا ہوا تھا، وہ والا محلہ ادھر گیا ہوا تھا تو معراج کی باتیں چل رہی تھی، تو معراج کے تذکرے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب میرا نبی آسمان پہ گیا تو وہاں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ساتھ ان کے پیر کا نام تھا، ساتھ ان کے پیر کا نام تھا۔ جلال میں آئے امام نے فرمایا غیروا کل شیء حتی ھذا، انہیں شرم نہیں آتی، ہر چیز تبدیل کر دی، یہاں تک کہ معراج کو بھی بدل کے رکھ دیا ہے، ہر چیز تبدیل کر دی، یہاں تک کہ معراج کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ یا بنا رسول اللہ بتاؤں، فرمایا سن سمجھ اور آنے والی نسلوں کو بھی بتانا، میں رسول کا بیٹا تجھے بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں پہ اللہ کے رسول اور ساتھ ہمارے جد علی کا ذکر تھا۔ میں تجھے بتاتا ہوں، فرمایا لما خلق اللہ العرش، جب اللہ نے عرش کو خلق کیا، عرش کے ایک ایک کونے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پروردگار عالم نے جب چاند کو خلق کیا، چاند میں روشنی ڈالنے کے لیے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اللہ نے جب جنت کو خلق کیا، جنت کے ایک ایک دروازے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پروردگار عالم نے جب سورج کو خلق کیا، سورج کی کرنوں میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پروردگار عالم نے جب جبریل کو خلق کیا، جبریل کے پروں پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ لما خلق اللہ اسرافیل كتب على جبهته لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پروردگار عالم نے جب اسرائیل فرشتوں کو خلق کیا، اس کی پیشانی پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ امام بتاتے گئے کائنات کی ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو اللہ نے خلق کی ہو اس میں اپنا نام، نبی کا نام اور علی کا نام نہ لکھا ہو۔ آخر پہ فرماتے اذا قال احدکم لا الہ الا
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फलयकुल अली वलीउल्लाह। तुम में जब भी कोई भी जहां भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे, उसे चाहिए वो अली वलीउल्लाह कहे। अब जुमला सुनना, मैं आपके मुताबिक बात करने लगा हूं। छठे मौला ने कहा था तुम पे वाजिब है कि जब भी नारे तकबीर और रिसालत लगाओ, नारे हैदरी ऊंचा लगाया करो। तवज्जो है तमाम अहबाब की। कायनात की ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पे अल्लाह ने अपना, नबी का और अली का नाम ना लिखा हो। आइए शहबाज कलंदर, जिनके यहाँ बड़ा कुछ उनके साथ मंसूब है, आजकल वहां पे क्या कुछ होता है उस पे मैं गुफ्तगू करूं तो सारी तकरीर ही उधर चली जाएगी। पुराने दौर में इन्होंने किताबें लिखी, अपने दौर के आलिम थे। अभी तो वहां पे हालात ही नहीं है, जाने वाले हालात नहीं है, वहां पे क्या कुछ होता है उस पे मैं गुफ्तगू नहीं कर सकता। गैर अखलाकी चीजें हैं बहुत सारी जो नहीं होनी चाहिए, उससे गर्ज नहीं। उनका एक जुमला है, उनको जब देखा ना कि कोई कायनात की ऐसी किताब नहीं थी जिसमें अली का जिक्र ना हो। शहबाज कलंदर ने एक मिसरा लिखा। शहबाज कलंदर ने कहा हर वो किताब के न बवद जिक्र मुर्तज़ा लानत बर वो किताब व साहिब किताब हो। फरमाते हर वो किताब जिसमें अली का तज़किरा ना हो, किताब पे भी लानत है, लिखने वाले पे भी लानत है। हर किताब पे अली का, हर जगह पे अली का नाम है। कोई ऐसी जगह नहीं अल्लाह ने बनाई नहीं है जहां पे अली का जिक्र ना हो। अली अली कर, कायनात जुमला अगर वसूल करो तो कायनात खल्क ही अली अली करने के लिए हुई है या अली के दुश्मनों पे तबर्रा करने के लिए हुई है। अली अली करने के लिए। अब मारिफत अपनी अपनी है फिर कि कौन। मैं हदीस पढ़ता था ना, बहुत सारा मुतालिया किया, मुतालिया करने के बाद मुझे कई अहादीस मिली। अला वमन अहब्ब अलियन यदखुलूनल जन्नत बिगैर हिसाबिन। जो भी अली से मोहब्बत करता है, अल्लाह कह रहा, नबी कह दे, जो अली से मोहब्बत करेगा जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल होगा। यदखुलूनल जन्नत, जन्नत में दाखिल होगा बिगैर हिसाबिन, हिसाब किताब। मैं बड़ा सोचता था ये क्या बात हुई, अली का मवाली और कोई हिसाब किताब ही नहीं, बगैर हिसाब किताब के खुली छुट्टी दे दी। जब गौर किया और अहादीस देखी, बहुत सारी अहादीस मिली, उस पे एक जुमला मुझे लिखा हुआ मिला, वो ये था नबी को, अब तबलीग का जुमला है वसूल कीजिएगा, नबी को अली के मानने वाले पे इतना यकीन था, हो अली का मोहब वो गुनहगार हो ही नहीं सकता है। वो जिसका इमाम इमामुल मुत्तकीन हो, भला वो बंदा भी गुनाह कर सकता है। ये हमारे लिए समझने की बात है। अगर हम गुनाहगार हैं, गुनाहों की वादी में भटक रहे हैं, सोचिए हमारा दिल करता है कि हमारा इमाम बेऐब हो, इमाम का दिल नहीं करता कि मानने वाला भी बेऐब हो। क़यामत वाले जब मामूमीन की सफ लगी होगी, हर कोई, जो नार वाले इमाम होंगे वो भी, नूर वाले इमाम होंगे वो भी, अगर नार वालों के किरदार आपसे बेहतर हुआ, जाना उन्होंने जहन्नुम में ही है, हाँ जहन्नुम में जाना, किरदार बेहतर हुआ भी। लेकिन ये तो है ना, अली कह तो सकते हैं भाई देखो तुम मुझे मानते थे लेकिन किरदार उनका बेहतर है। इसी वजह से छठे मौला ने फरमाया था, शियातुना कूनु लना ज़ैना वला तकूनु अलैना शैना। ऐ मेरे शियो, हमारे लिए बाइसे जीनत बनना, बाइसे नंगवार न बनना। हमारे लिए अली का शिया। सर आगे भी मैंने पहले भी शायद इसी मजलिस में, आपके यहाँ पे मजलिस में कहा हो, बड़े लोग कहते जी नमाज की तबलीग करो। मैं कहता हूँ अली वालों को भी जरूरत है नमाज की तबलीग की। अली वालों को भी बताना पड़ेगा कि नमाज पढ़ें, फिर अली को मानने का फायदा क्या हुआ आपको। इन लोगों को भी बताएंगे कि नमाज पढ़नी चाहिए, नमाज के लिए आना चाहिए। भाई अली वाला और बेनमाजी हो कैसे सकता है, तसव्वुर नहीं हो सकता इंसान का।
جس کا امام 1000 رکعت نماز ایک رات میں ادا کرتا ہو، کوئی لمحہ اس کا عبادت سے فراموش نہ ہو، اس کے ماننے والے کو ہم نے بتانا ہے کہ نماز بڑھا کر۔ عزیزان محترم، ایک حدیث سنا دیتا ہوں نماز کے متعلق۔ امام نے فرمایا ان قبلت قبل ما سوا وان ردت رد ما سوا۔ زمانے والوں یاد رکھو، اگر کل قیامت والے ایک ہے عقیدہ، عقیدے کو الگ رکھیں، اعمال کی بات، اعمال میں اگر نماز قبول ہو گئی سارے اعمال قبول ہو گئے، اگر خدا نخواستہ کسی کی نماز کو رد کر دیا گیا سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے نمازوں میں؟ آگے پھر امام نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم لا تنال شفاعتنا من استخفت الصلاۃ، امام فرماتے ہماری شفاعت کا وہ حقدار نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا، نا جو نماز کو کم تر سمجھتا ہے، پڑھ لیتا ہوں ابھی پڑھ لیتا ہوں، وقت ہے شام کو پڑھ لوں، جو نماز کو حقیر اور کم تر سمجھتا ہے اس تک ہماری شفاعت نہیں ہوگی۔ پھر امام موسیٰ کاظم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد، امام نے فرمایا ملعون ہے وہ بندہ، ملعون ہے وہ بندہ، ملعون ہے وہ بندہ جو نماز نہیں پڑھتا، نہیں جو نماز پڑھتا ہے پر نماز کی بے قدری کر کے پڑھتا ہے، نماز کی بے قدری کر کے پڑھتا ہے۔ یہ باتیں ممبر سے کیوں بیان کی جائیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے قوم کا کردار ایسا ہو چکا ہے کہ ضروری ہے کہ یہ ہاں نماز کی اہمیت بتائی جائے، نماز کی افادیت بتائی جائے، نماز سے ڈرایا کیوں جائے۔ یہ قوم ہے، یہ نمازی قوم ہونی چاہیے۔ جب آپ کے پیشانی خدا کی جبین نیاز آپ کے خدا کے آگے جھکے گی تب ولی آپ کو سینے کے ساتھ لگائیں گے۔ ولی جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز، اس کے ماننے والوں کو چاہیے نا، 51 رکعت نماز بتائی گئی ہے، 51 رکعت نماز ہر روز مومن پڑھتا ہے، مومن کی علامات سے ہے، عقیق کی انگوٹھی پہننا، 51 رکعت نماز، ابھی 40 گزری ہے، 40 کی زیارت 40 پڑھنا، مومن کی علامات میں سے یہ چیزیں ہیں۔ مومن پہچانا، ٹھیک ہے کڑے پہننا جو پہننا یہ اب آج کل یہ ہو چکا ہے، لیکن مومن مولا نے بتایا وہ ہے جس کا کردار اس سطح پہ ہو کہ بندے اسے دیکھ کے ہمیں مان لیں۔ مومن وہ نہیں ہوتا جس کی دکان پہ کوئی اپنا بھی سودا لینا نہ جائے، یہ 2 نمبری کرتا ہے۔ ہمارے ہاں حالات یہ ہو گئے، بندے ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنوں کے پاس نہیں جاتے، کیوں؟ یہ 2 نمبری کرتا ہے۔ امام فرماتے، آخری بات کہوں اور اجازت، دعا کیجئے گا، سلامت رہیے گا انشاءاللہ۔ امام فرماتے کسی علاقے میں 1 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 1,00,000 بندہ رہتا ہو اور ایک ہمارا ماننے والا رہتا ہو، وہ 1,00,000 بندہ گواہی دے اس مومن سے بڑا ایماندار کوئی نہیں ہے، اس مومن سے بڑا کردار صاحب کردار کوئی نہیں ہے۔ امام نے کہا اگر وہ بندے یہ نہ کہیں تو تمہیں جعفر صادق کے ماننے کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ ہمیں کردار بلند کرنا چاہیے، آپ سے بڑھ کے کسی کا کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا کردار، کسی کی نمازیں، کسی کا روزہ، بہن کا حیا، یہ سارا بیٹیوں کا حیا اگر آپ کا کسی اور کا زیادہ ہے پھر آپ شیعہ کس بات کے ہیں؟ آپ علی کو مولا کس بات سے مانتے ہیں؟ عزاداروں اتنا خرچہ ہوا ہے کہ جنازے واپس گھر لوٹتے رہے ہیں۔ اس دین پہ اتنا خرچہ ہوا ہے۔ عزاداروں، مجھے کہا گیا ہے مصائب میں نے پڑھنا ہے، مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، دنیا کا کو مجھ سے پوچھے نا سب سے مشکل کام کیا ہے، وہ بہن کو بھائی کے لاشے سے جدا کرنا ہے۔ جنازہ اٹھنا لگتا ہے نا، اس وقت بہن کی جان نکلنے لگ جاتی ہے، بہن کہتی اب جا رہا ہے واپس لوٹ کے نہیں آئے گا، بار بار جانے والوں کو روکتی، نہ لے جا نہ لے جا۔
عزادارو قسمت ہی عجیب ہے علی کی بیٹی کی، جنازہ گھر سے گیا ہے پھر واپس لوٹ کے آ رہا ہے۔ کون ہے بتاؤں کس کا تذکرہ کرنے لگا؟ ہائے مسلمانوں، تو نے کیا انصاف کیا رسول کے بیٹوں کے ساتھ۔ رسول کی بیٹی کے 3 بیٹے ہیں، آپ نے 2 سنے اور 3 بیٹے ہیں، تینوں کا سناتا ہوں کیا کیا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے اس کا سناتا ہوں جو دنیا میں نہیں آیا اور مسلمانوں نے مار دیا ہے۔ عزادارو، جلتا ہوا دروازہ، گرتی ہوئی بطول، پیچھے پتھروں کی نوکیلی دیوار، اوپر سے مسلمان گزر گئے۔